العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج 10 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان مبارک حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ پاک ہیں، امہات المؤمنین ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے جب آپ نے جب نبی پاک علیہ السلام سے نکاح فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ بات حلال رکھی تھی کہ آپ جس سے چاہے نکاح کر سکتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کی شرافت اور آپ کی برکات کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی آپ کی اولاد پاک تھی وہ سب کے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئیں. 4 شہزادیاں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، 2 شہزادے اور ایک حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے تھے. ان معنوں میں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کے حوالے سے جمہور کی رائے یہ ہے کہ 7 آپ کے اولاد پاک تھیں، 4 شہزادیاں تھیں، 3 شہزادے تھے. شہزادیاں تو بڑی بھی ہوئیں، ان کے نکاح بھی کیے، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، لیکن شہزادے جو تھے وہ سارے کے سارے نوعمری کے اندر ہی وصال کر گئے تھے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کو رخصت بھی فرمایا، نکاح بھی کیا. ان میں سے 2-3 جو تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پہلے ہوا، پھر حضرت زینب، پھر حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن. اس طرح یہ کے بعد دیگر 3 شہزادیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں. اور پھر آخری میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. 29 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کی وصال ظاہری کے 6 مہینے کے بعد آپ کا بھی انتقال ہوا. اور یہ 4 شہزادیاں حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تولد ہوئیں، آپ کی بطن مبارک سے پیدا کی گئی. سیدہ کائنات کی شان کتنی اعلیٰ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سیدہ کے بارے میں کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرت سیدہ کا یہ مقام ہے تو جو آپ کی والدہ ہیں ان میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوگی، ان کا وقار و مقام کتنا بڑا ہوگا. سیدہ تمام عالم کی عورتوں میں سب سے بہتر ہیں، تو آپ سوچئے جو ان کی ماں ہوں گی ان کا وقار و مقام کتنا بڑا ہوگا. اس لیے بزرگوں نے خیر النساء العالمین کا لقب آپ کو دیا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ تمام عورتوں میں سب سے بہتر. روایتوں میں طاہرہ آپ کا لقب ہے، زکیہ آپ کا لقب ہے، ملکۃ العرب آپ کا لقب ہے، کیونکہ آپ عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ پاک دامن بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھیں. اور اس کے علاوہ آپ تجارت کرنے والی وہ پہلی خاتون تھیں کہ جس کا تجارتی قافلہ عرب کی سرزمین میں سب سے بڑا ہوتا تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے، آج کل کچھ لبرل لوگ تانے دیتے ہیں کہ مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں، وہ اپنی گھر کی خواتین کو آزادی کا حق نہیں دیتے، چادر اور 4 دیواری میں باندھ کے رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ تان و تشنی کا شکار رہتے ہیں. اور لبرلز جو ہیں مولویوں کے حوالے سے اور جو مذہبی ذہن کے لوگ ہیں اس حوالے سے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں.
اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ، داڑھی رکھنے والے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، انہیں گھومنے پھرنے کا حق نہیں دیتے، انہیں تعلیم اور شعور کا حق نہیں دیتے، انہیں گھر سے نکلنے کا حق نہیں دیتے. اس طرح کی باتیں کر کے در حقیقت میں وہ عورتوں کی آڑ میں دین اور اسلام کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. انہیں عورتوں کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر یہ اتنے ہی عورتوں کے حقوق کے پاسدار ہوتے تو سب سے پہلے عدالتوں میں جاتے. جن چودھریوں، بڈھیروں اور بڑے بڑے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ کیے ہیں، ان کے کیس میں ان مظلوم ماں باپ کو حق دلواتے، تب یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ان کو نظر نہیں آتا. ان معنوں میں عورتوں کے حقوق نظر نہیں آتے. گھروں میں بیٹھی ہوئی کنواری عورتیں، بچیاں ان کو نظر نہیں آتی ہیں کہ معاشرے کے اندر نیو ایئر نائٹ کے نام پہ اور کرسمس کے نام پہ، ہولی دیوالی کے نام پہ ہماری جمہوری اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ پیسے بچا کے اپنی عیاشیوں میں سے نکال کے کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں کرتے یہ. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے اسلام کی، جہاں بات آتی ہے پردے کی، چادر چار دیواری کی، تو انہیں عورتوں کے حقوق یاد آ جاتے ہیں. تو در حقیقت میں یہ عورتوں کی آڑ میں اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے. انہیں عورتوں کے حقوق سے لینا دینا کوئی نہیں ہوتا. تو یوں پھر یہ کہتے ہیں کہ مولوی تنگ نظر ہے اور یہ خواتین کو آزادی اظہار رائے کا حق نہیں دیتے، نہ یہ آزادی کا حق دیتے ہیں، نہ مرضی کا پہننا اوڑھنے کا حق دیتے ہیں. تو اب سیدہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ایسے لوگوں کو جواب دیتی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جو ہے دین کو سمجھنے والا نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اخلاقیات کی بنیاد رکھنے والے تھے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دور جہالت کے اندر انسانیت کو راہ دکھانے والے تھے. اس کے باوجود بھی جب نکاح آپ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو حضور نے انہیں تجارت سے منع نہیں کیا کہ تم اب تجارت نہیں کر سکتی، تمہیں تمہارے تجارتی قافلے نہیں آنا چاہیے، اب تم میری اہلیہ ہو چکی ہو، اب میں جو کہوں گا تم وہ مانو گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق نہیں چھینے تھے، بلکہ حدود اور قیود میں رہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے ان کی تجارت میں حصہ ملایا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اب ان کو جواب ہے ایسے لوگوں کو. دیکھیں حضور کا کردار. اگر اسلام ہی عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی بات نہیں کرتا ان کی نظر میں، لبرلز کی نظر میں، کہ جو اسلام ہے یہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھیں نا. اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر آپ نے ان کی تجارت کا حصہ بنے، نہ کہ ان کو تجارت سے روکا بلکہ تجارت کا حق دیا. تو حدود اور قیود میں رہتے ہوئے اسلام عورتوں کو اجازت دیتا ہے کہ جو چاہے کریں، تعلیم حاصل کریں، اخلاق حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، تحقیق کریں. کس نے منع کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ بس عورت کو اپنے حدود اور قیود کی پاسداری کرنی ہے. عورت ہونے کے ناطے جو اس کو حق دیے گئے ہیں وہ حق اس کو پہلے تسلیم کرنے ہیں، اس کے بعد دنیا کے حضور کے لیے نکل پڑے. کس نے منع کیا ہے؟ کیا مجتہدات نہیں تھی؟ صحابیات بڑا بڑا علم رکھتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متفقہ طور پہ 11 ازواج ہیں، ویسے 16 بھی لکھی ہیں، بعد میں اور بھی ازواج کا ذکر ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ رہے مثال ظاہر تک وہ 11 کی ازواج ہیں. اور علماء نے حکمت یہ لکھی ہے کثرت ازواج کی حضور علیہ السلام کی، کہ اتنا نکاح آپ نے اس لیے فرمائے کہ دین کو پھیلانا تھا. عورتوں کے حقوق اور مسائل آپ نے اپنے ازواج کے ذریعے ہی عورتوں تک پہنچائے ہیں. کسی غیر محرم کو بٹھا کے نہیں بتایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا اتنی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ حضور ایک کنواری عورت سے زیادہ باحیات ہے. اب عورتوں کے مسائل بتانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے نکاح کیا، کثرت نکاح کیے، انہیں مسائل سے آگاہ کیا، اور یہی وہ ازواج تھی امہات المومنین تھی کہ جو مزید عورتوں کو مسائل سکھایا کرتی تھی. یہ حضور علیہ السلام کی حکمت تھی، اللہ نے آپ کو دی تھی. حضرت عائشہ فرماتی کہ خاتون حضور کے پاس آئی، ماہواری سے پاک ہونے کے بعد حضور سے پاکی کا مسئلہ پوچھ رہی تھی. اب وہ غیر عورت تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دبے لفظوں میں سمجھا رہے تھے، لیکن وہ وضاحت طلب کرنا چاہ رہی تھی. حضور نے پھر فرما دی کیا کروں، میرا جب خون رک جائے بند ہو جائے میں کیا کروں؟ حضور نے کہا پاکی حاصل کرو. پھر کہا کہ اب کیا کروں، کیسے کروں؟ پھر کہا کہ پاکی حاصل کرو. اس نے کہا مجھے پاک کرنے کا طریقہ بتائے. تو اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عائشہ نے اس کا ہاتھ کھینچ کے پردے کی طرف کر لیا.
کہ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ نبی پاک علیہ السلام حیا کرتے ہیں، اگر تجھے پاکی حاصل کرنی ہے تو پھر سیدہ نے ڈیٹیل میں ان کو بتایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے باحیات ہیں۔ اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے، کثرت ازواج سے نکاح کر کے عورتوں کی مسائل اپنی ازواج کے ذریعے صحابیات تک پہنچائے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابیات کے ساتھ اگر مسئلے کی وضاحت کے لیے بات کی جائے تو امہات المومنین پردے کی حالت میں دیگر صحابہ کو بھی علم پڑھایا کرتی تھی۔ تمام کی تمام ازواج میں سب سے زیادہ علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور آپ پردے کی حالت میں بڑے بڑے صحابہ کو علم پڑھایا کرتے تھے۔ خود آپ کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کے شاگردوں میں حضرت ابو ہریرہ کا نام سر فہرست آتا ہے، حضرت انس بن مالک آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو پردے کی حالت میں سب کچھ عورت جو ہے اپنے تمام حدود، اپنے تمام حقوق کو منوا سکتی ہے اور تسلیم کر سکتی ہے، لیکن چونکہ عورتوں کو مونا بنا کے اسلام خلاف مہم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، عورتوں کو سہارا دے کر اپنے دین اور اسلام کے خلاف جو بغض ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو وہ لہذا عورتوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور ہماری خواتین ان کی جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کم عقل ہے، اس میں عقل کم ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی جھانسے میں آ کے عورتوں نے اپنی عزت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تماشا بنا دیا ہے۔ ایسا تماشا بنا دیا کہ 2 روپے کی چیز بیچنے کے لیے بھی عورت آدھے کپڑے پہن کے سائن بورڈ پہ لگی ہوتی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میری ترقی کا عروج ہے۔ یہ ترقی کا عروج نہیں ہے، یہ اخلاقی پستی ہے کہ جس چیز کو لوگ 2 روپے کی نہ خرید پائے، تم نے اس چیز کی ایڈورٹائزنگ کے لیے اپنے کپڑے اتروا کے آدھے کپڑے کر کے پوسٹر کی نظر کر دیا ہے۔ ایکٹرز بن رہی ہیں، اداکارائیں بن رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے اور ہم جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور عورتوں کے حقوق کے لیے 8 مارچ کو باہر آ جاتی ہیں، پھر چار دیواری کے خلاف بات کی جاتی ہے، پھر وہ دوپٹے کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے سلسلات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اور یہاں امہات المومنین کا کردار یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اتنی پاکیزہ عورت تھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی، باوجود اس کے کہ گھر میں غلام ہیں، کنیزہ ہیں، خادم ہیں، خادمائیں ہیں، لیکن یہ باکردار عورت نبی پاک علیہ السلام نے ان سے نکاح کر کے سماج کی بنیاد رکھی نا، کیونکہ یہ عمر میں حضور سے بڑی تھی، اور آقا علیہ السلام 25 سال کی تھی، 40 سال کی تھی، 15 سال کی عمر کا ڈفرینس تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما کے قیامت تک کے لوگوں کو معاشرت و سماج کے حوالے سے قربانی دینے کا فلسفہ قائم کیا۔ کہا کہ سماج کی بنیاد ڈالنا ہو تو یہ قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے حضور سے نکاح کر لیا تو آقا علیہ السلام کو باوجود اس کے کہ یہ عمر میں حضور سے بڑی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا با اعتبار شور سارا کام خود کرنے کو تیار تھی۔ اور یہ آنٹیاں کہہ رہی ہوتی کہ میں تمہارا کھانا کیوں گرم کروں، تمہارے کپڑے کیوں دھوؤں، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کیوں کروں، مجھے بھی باہر نکلنا ہے، مجھے بھی پارٹی کرنی ہے، مجھے بھی دوست بنانے ہیں۔ ان کے سلوگن میں سب یہی لکھا ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی، تم کون ہوتے ہو روکنے والے۔ ایک تو سلوگن میں لکھا تھا مجھے کسی شوہر کی ضرورت نہیں، تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ کتے بلی کی، جانوروں کی ضرورت ہے؟ یا پھر نعوذ باللہ من ذالک جس کا دل چاہے جس کے سامنے آ کے تم پیش ہو جاؤ، یہ کی ضرورت ہے؟ اب ان کا مائنڈ سیٹ کیا گیا ہے، کنہوں نے کیا، کون لوگ کرنے والے ہم سب جانتے ہیں، کن لوگوں کے ہاتھوں میں ایک مندر بنا کے نچایا جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو آج یہ 4 ہوتی ہیں، 5 ہوتی ہیں، مٹھی بھر ہوتی ہیں، ہمارا میڈیا دکھا دکھا کے اتنا واویلا کر دیتا ہے، اتنا واویلا ان کا مچا دیا جاتا ہے کہ یہ پھر سمجھتے کہ بھائی ہمارا نام ہے۔ اب اگر کوئی مرد ان کو منہ تو جواب دے تو کہتے یہ عورتوں کی عزت نہیں کرتا، یہ بد اخلاق ہے، اس نے عورت کو گالی دی ہے۔ یہ سارے جہاں میں اپنے باپ کو، بھائی کو، مردوں کو گالیاں دیتی پھرے، ان کی اخلاق ہے۔ اگر انہیں کے جواب میں کوئی مرد بول دے تو وہ بے اخلاق ہو گیا، وہ بد اخلاق ہو گیا۔ تو شروعات تو تم نے کی ہے۔ اگر مرد اپنی میں آ جائے، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو عورتیں حقوق کی بات کر رہی ہیں نا، اگر مرد اپنے حقوق کے مطالبہ کرنے لگے اور کہا کہ میں بھی حقوق چاہتا ہوں، مجھے بھی اس معاشرے میں حقوق ملنا چاہیے،
باپ ہوں بیٹا ہوں تو ماں باپ کی نہیں کماؤں، بیٹا ہوں تو بہنوں کی نہیں کماؤں، بیٹا ہوں تو بھائی ہوں تو بہنوں کی نہیں کماؤں، شوہر ہوں تو بیوی کی نہیں کماؤں، باپ ہوں تو بچوں کی نہیں کماؤں، میں کسی کے لیے نہیں کماتا، میرا مال میری مرضی، یہ کیا کریں گی؟ مرد بھی تو اگر کہے چلے مرد تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، لیکن ایسے ہی لبرل آنٹیز کو کھڑا کیا جائے اور کچھ مردوں کے گروہ کھڑا ہو جائے کہ ہمیں بھی اپنے حقوق کی بات کرنی ہے، ہماری کمپنی ہماری مرضی، ہمارا آفس ہماری مرضی، ہمارا مال ہماری مرضی، نہ ہم کسی عورت کو جاب دیں گے، نہ کسی عورت سے شادی کریں گے، نہ کسی عورت کو روپیہ دیں گے، تو یہ کہاں جائیں گے؟ پھر یہ تو بھیک سڑک کو بھی بھیک مانگنے نکل جائیں گے۔ بلکہ کوئی آدمی سر پھرا ہو تو بولے گا میری بھیک میری مرضی، تجھے کیوں دوں؟ میری بھیک میری مرضی میں تجھے کیوں دوں؟ تو بھوکی مر جائیں گے۔ پھر کوئی منہ لگانے تک نہیں تیار ہوگا ان کو۔ اگر مرد اپنی پہ آ جائے اور اپنے حقوق کے مطالبات کرنے لگے تو پھر تو مردوں کا اپنے اخراج ہوگا نا۔ تو بتا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتنا شعور دیا ہے کہ وہ صرف تماشا دیکھ رہا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے کہ بے بسی ان عورتوں کی، لبرلز کی آنٹیوں کی بے بسی، یہ مٹھی پر ہوتی ہے، سمجھتی ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے یہ معاشرے کی کچھ عکاسی کرتی ہے، کچھ ویڈیوز بناتی ہے، کچھ فلماتی ہے کہ دیکھیے جی یہ مدرسے میں پڑھنے والے پڑھانے والا اس کا باپ ہے، یہ بچی اتنی مظلوم ہے، مدرسے سے جانے سے روک رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ وہ مدرسے سے جو باپ مولوی ہے اپنی بیٹی کو روک رہے ہیں نا، وہ اس لیے روک رہا ہے کہ باہر درندے ہیں۔ 8 سال کی زینب کی عزت محفوظ نہیں رہی، 8 سال کی زینب کی، 8 سال کی بچی کو بھی درندے نوچ کھائے، عزت بھی پامال کر دی، کچرے پہ ڈال دیا، دفنایا تک نہیں۔ تو سوچئے جس نے اس 8 سال کی بچے کے ساتھ ریپ کیا اور ریپ کر کے مار کے کچرے پہ پھینک دیا، تو کیا وہ عورتوں کی عزت کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا بچیوں کے ساتھ۔ اگر کوئی باپ اپنی بچی کو نہیں بھیج رہا تو یہ اس کی محبت ہے، تم کون ہوتے ہو زبردستی پڑھوانے والے؟ اب ایسے ہی جو کوئی فلم بنائی جاتی ہے، لبرل آنٹی بناتی ہے، وہ باہر ملک میں چلے جاتے، اس کو آسکر دے دیا جاتا ہے کہ کوئی اس میں، یعنی ہمارے ملک کا اگر گندا چہرہ باہر دکھانا ہو تو گندے چہرہ دکھانے کی صورت میں آپ کو ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے، یہ لیجیے آپ نے اپنے ملک کے گندی صورت ہمیں دکھائی ہے، یہ آپ کو ایوارڈ مل رہا ہے۔ در حقیقت میں وہ ایوارڈ ان کے منہ پہ مارا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک کا اچھا پہلو نہیں دکھایا جاتا۔ اچھا پہلو یہ ہے کہ کتنی ایسی بچیاں اسپتالوں میں کام کریں جو ڈاکٹر ہیں باپ کے بلبوتے پر، کتنی ایسی بچیاں کام کریں جو پائلٹ ہیں باپ کے بلبوتے پر، کتنی ایسی بچیاں جو نیوی میں ہیں، فورس میں ہیں، والد کے بلبوتے پر ہیں، کتنی بچیاں جو حافظ قرآن ہیں، عالمہ ہیں، والد کے بلبوتے پر ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، والد کے بلبوتے پر ہیں، کتنی ایسی بچیاں جن کی عزت محفوظ رہی باپ اور بھائی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر تو یہ چھوڑیے، اور ہمارے معاشرے کا سب سے بہترین پہلو یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ مرد ساری زندگی گزار دیتا ہے، یہ کوئی نہیں دکھاتا۔ یہ سب سے بہترین پہلو ہے کہ ایک ہی عورت کے ساتھ پوری زندگی گزار دی اس نے، یہ نہیں دکھائیں گے، نہ یہ بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باہر والوں کو کچھ دوسرا چیز چاہیے، پوزیٹو نیگیٹو چاہیے، تاکہ وہ آسکر دے سکیں آپ کو، تاکہ وہ آپ کو ایوارڈ سے نواز سکیں۔ اچھی چیز دکھاؤ گے تو ان کے منہ پر تماشا ہوگا نا، کیونکہ وہ مرد تو نائٹ کلب میں الگ عورت ہے، دن کی الگ ہے، شام کی الگ ہے، آفس میں اس کے لیے الگ عورت ہوتی ہے، دفتر کی الگ، وہ چلتے پھرتے عورت الگ ہے، اپنی عورت کو بھروسہ کرتا نہیں ہے، ایک وقت میں وہ کتے کو سلا دیتا ہے، بیوی کو بھگا دیتا ہے۔ اب ایسے میں مشرقی مرد کا کردار اس کے سامنے آئے گا تو وہ پاگل نہیں ہو جائے گا کہ یہ کیا بات ہو گئی، ہمیں عورتیں چاہیے، یہ پوری زندگی ہی کیوں عورت کے ساتھ گزار رہا ہے؟ تو اس لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے کچھ اچھوتا، ایسی چیزیں نہیں دکھا سکتے وہ۔ تو بہرحال یہ نوجوان نسل جو بچے ہیں، یہ میرا ان بیانات میں میرا مدعا یہ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو 6 چیز کی دہشت گرد نام کی جو ایک وبا ہے نا، اس نے بہت سو کے گھر اور دماغ خراب کر دیے ہیں۔ اپنی ذمہ داری آپ ادا کریں، ہمارا کام ہے بتانے کا، اپنے تہذیب تمدن کے لحاظ سے مضبوط رہیں۔ جو میں نے ذکر کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اللہ ان کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو باحیا بنائے، با کردار بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام،
مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ إن التياري في الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا رحمن الرحيم.